There's a lot of reasons why I'm really happy to be working with Greenish, but one of the main ones is their brand philosophy, which is also my personal philosophy, and that is embracing this passion for life. They develop products that help you live your life to the fullest in a wholesome and a healthy way. And Greenish products are really those that I trust, and I trust that you'll trust them as well, because it's all about living your life to the fullest. بلا تکلف ٹاک شو کی جانب سے طاہر گورا آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں بہت ہی نامی گرامی مصنفہ اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور اسلامک ریفارم کی دائی، بہت ہی محترم، ہماری بہت ہی محترمہ فرزانہ حسن شاہد صاحبہ۔ اسٹوڈیو تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کو ہم نے آج زحمت دی، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ یہ جو آج کل مسلم قوم، میں مسلم امہ کا لفظ یہاں پہ استعمال نہیں کروں گا، چونکہ امہ تو یہ پوری ہیومینٹی ہے۔ بالکل مسلم فیتھ سے تعلق رکھنے والے لوگ بہت ساری مس پرسیپشن، مس کنسیپشن اور مس انڈرسٹینڈنگس کا شکار ہیں۔ اور جب میں یہ مس کر رہا ہوں تو سب سے بڑا مسئلہ جینڈر انیکویلٹی کا بھی ہے جی، اور اس کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ مگر اسلامک ایکسٹریمزم، میں یہ لفظ اصطلاح برتتے ہوئے احتیاط کرنا چاہتا ہوں، میری مراد اسلام کی ایکسٹریمزم نہیں، اسلام کے نام پر جو پولیٹیکل اسلامسٹ ہیں، وہ جو ان کی ایکسٹریمزم ہے، میں اپنے ناظرین کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں کہ جو عناصر اسلام کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، بدقسمتی سے وہ ہمارے نام نہاد اسلامی ادارے ہیں جو ایجپٹ سے لے کر پاکستان تک پھیلے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، کینیڈا میں بھی ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے۔ تو وہ جو جینڈر سیگریگیشن کی بات ہے، جو اسلامک ایکسٹریمزم کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں پشاور کے اٹیک کو بھی آج ریلیٹ کروں گا جو ہوا تھا، آج اس کی برسی ہے۔ مگر اس سے پہلے میں یہ الہدا سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں جو جینڈر سیگریگیشن بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامسٹ ایکسٹریمزم کو بھی پھیلا رہے ہیں۔ آپ اس کو کیسے لیتی ہیں؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ان کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ایک تو ہمارے یہاں مسیساگا میں ہے، اور یہ کافی عرصے سے ہے، بلکہ ڈیکیڈ سے بھی زیادہ ہو گیا ان کو، اور یہ وہاں تک محدود نہیں ہے۔ میری جو سب سے بڑی ان کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریکروٹ کرتی ہیں جا کے۔ ایک تو ان کا ڈپلومہ پروگرام آفر ہوتا ہے جہاں پہ یہ خواتین آتی ہیں، آ کے ڈپلومہ پروگرام کرتی ہیں، پورے سال کا وہ ایک سائیکل ہوتا ہے، اس کو کرتی ہیں۔ اس کے بعد یہ پھر کمیونٹی میں جاتی ہیں، کمیونٹی میں جا کے پھر یہ اور خواتین کو ریکروٹ کرتی ہیں کہ وہ بھی آئیں، تو یہ باقاعدہ ایک بزنس بنا ہوا ہے، اور یہ بزنس ایسا ہے کہ جس قسم کے ویوز اس میں ڈسیمینیٹ ہو رہے ہیں، الہدا انسٹیٹیوٹ کی میں بات کر رہی ہوں، تو وہ ایسے ہیں کہ وہ تو یہ کہتی ہیں کہ ہم عورتوں کو امپاور کر رہے ہیں، اور کچھ حد تک یہ عورتیں اس چیز کو بلیو بھی کرتی ہیں کہ ہمیں امپاور کیا جا رہا ہے، کیونکہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہم سے یہ کہتی ہیں کہ آپ کا کوئی گھر کے کام کرنے کی کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اگر آپ کا میاں اگر آپ کے لیے ہیلپ افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ خود ہاتھ بٹائے، یا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس قسم کی گفتگو ضرور ہوتی ہے، مگر آن دی ادر ہینڈ پولیگمی کو بھی انہوں نے انڈورس کیا ہوا ہے۔ میں نے ان کا ایک لیکچر سنا تھا بہت پہلے جب یہ نئی آئی تھیں، اور وہاں پہ انہوں نے بھری محفل میں یہ کہا کہ یہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈس کو اجازت دے دیں کہ وہ دوسری خواتین کے ساتھ جا کے نکاح کر لیں، کیونکہ یہ عورتوں کی امپاورمنٹ ہی کا حصہ ہے۔ تو ان کے ذہن میں جو امپاورمنٹ کا کانسیپٹ ہے وہ آپ کے اور میرے ذہن میں جو بات ہے اس سے زمین آسمان کا فرق ہے، بہت مختلف ہے۔ دیکھیے، آپ کے اور میرے ذہن کی بات بھی نہیں، یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا ایشو ہے کہ کیسے ایک ادارہ کینیڈا، امریکہ یا مغربی دنیا میں بیٹھ کے، جیسے کہ الخدا کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ یہاں پہ بیٹھ کے پولیگمی کو فروغ دے اور وہ کہے کہ اس سے خواتین کی امپاورمنٹ ہوگی، آپ برقع اپنے چہروں پہ ڈال لیں، سیگریگیشن ہو جائے تو اس سے ہوگی۔ ہم بنیادی طور پر، میں یا ذاتی طور پر کہوں گا کہ میں حجاب کے
خلاف نہیں ہوں مگر میں ٹھیک ہے یہ آپ کی رائے ہے مگر میں برقعے کی اس لیے سپورٹ نہیں کرتا کہ اس سے آپ کی آئیڈینٹی کنسیل ہوتی ہے. برقعہ جو ہے بنیادی طور پر کوئی ڈریس نہیں ہے کہ جو آپ کو رائٹ ملے کہ جی آپ کو جو چاہیں لباس پہن لے, وہ تو آپ ایک ماسک ہے. بالکل ماسک ہے جی, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. دیکھیے نا یہ ایک پولیٹیکل سمبل بھی بن چکا ہے. یہاں پہ پچھلے دنوں میں ایک بحث ہوئی تھی جہاں پہ یہ خاتون تھیں زنیرہ اسحاق, انہوں نے بڑا یہ اس چیز کو آگے چلایا کہ مجھے سٹیزن شپ سیریمنی میں اپنے نقاب کے بغیر نہیں آؤں گی اور میں نے نقاب پہن کر ہی اوتھ لوں گی کینیڈا کی سٹیزن شپ کا. اور اس میں نے بھی لکھا, کچھ اور دوستوں نے بھی لکھا کہ یہ بنیادی طور پہ ایک غلط بات ہے. دیکھیں آپ پبلک سپیسز میں جب جاتے ہیں تو ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ, انہیں بھی یہ حق ہے. یہ صرف آپ کے رائٹس کا ایشو نہیں ہے, یہ سب کے رائٹس کا ایشو ہے. تو آپ جب ایک پبلک سپیس میں جاتے ہیں ایک پلورلسٹک سوسائٹی میں, آپ کو یہ چاہیے کہ آپ سب کے رائٹس کو رسپیکٹ کریں. برقع ایک نہایت انسلٹنگ چیز ہے دوسرے لوگوں کے لیے. تو یہ بات ایک تو اس وجہ سے میں اس کے خلاف ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک اسلامزم کا سمبل بن چکا ہے. یہاں پہ ریلیجس رائٹ کا ایشو نہیں ہے. جو لوگ برقعے کے پہننے کو یا اوڑھنے کو ڈیفینڈ یہاں پہ کینیڈا میں کرتے رہے ہیں, انہوں نے کہ یہ ریلیجس رائٹس آرگیومنٹ لیا ہے کہ یہ جی کیونکہ چارٹر ہمارا الاؤ کرتا ہے, یہ ایک ریلیجس رائٹ ہے انڈر دا چارٹر, اس لیے ہم اس کے خلاف نہیں بول سکتے. مگر ہمیں اس بحث سے دور ہونا ہے. یہ ریلیجس رائٹس ایشو نہیں ہے, یہ ایک پولیٹیکل ایشو بن چکا ہے اور ہم نے اس کو پولیٹیکلی ایڈریس کرنا ہے. آپ نے پیچھے فرمایا کہ آپ حجاب کے بھی خلاف ہیں, میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جو خاتون حجاب پہنتی ہے یا جس عورت کو ایون فورس کیا جاتا ہے, یہ ایک پیٹریارکی کا سمبل ہے. اگر ایک عورت یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے بھی حجاب لینے کا فیصلہ کیا ہے تو اس نے ایک طرح سے پیٹریارکی کو انڈورس کیا ہے. تو کیوں آپ پیٹریارکی کو انڈورس کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اس کا روٹ کیا ہے کہ عورتیں کنفائنڈ رہیں, وہ سیگریگیٹڈ رہیں, وہ اگر کسی پبلک ایونٹ پہ جائیں تو وہ اس طرح سے جائیں کہ وہ اٹریکٹیو نہ لگیں یا ان کو وہ مردوں کی ان پہ نظر مت پڑے یا جو بھی خیالات ہیں اس بارے میں, وہ ان سب کی انڈورسمنٹ ہے حجاب. تو میں بنیادی طور پہ اس چیز کے خلاف ہوں. آپ پیٹریارکی کو انڈورس کر رہے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ جو نقاب ہے, جو برقع ہے, اس کی حمایت کرنا بالکل عقل سے باہر بات لگتی ہے, مگر ہمارے پرائم منسٹر کینیڈا مسٹر جسٹن ٹروڈو وہ اس کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تو حمایت کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ جی میں تو بہت ناخوش ہوں اس بات سے, کیونکہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے تو ہمیں سپورٹ کیا تھا. جو چند دوست بیچ میں مسلم کینیڈین کانگریس بھی تھی اور آرگنائزیشنز بھی کچھ تھیں, تو انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ اس کو پبلک سپیسز سے بین کریں. مگر اپنا ٹروڈو صاحب جو ہیں انہوں نے آ کے وہ کیسز بھی وڈرا کر لیے اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو پرسیو نہیں کریں گے. تو میں تو بہت ناخوش ہوں اس بات سے, کیونکہ دیکھیے یہ وہی اسلامزم کو فروغ دینے والی بات ہے. تو آپ کس حد تک ہم where do we draw the line, تو ہمیں یہ چیز طے کرنی ہے. کیا مسلمان آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح عام دوسری کمیونٹیز ہیں 9 to 5 ریگولر لوگ ہیں, آپس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت جو کینیڈا میں امریکہ میں بستے ہیں وہ بھی اس طرح کے ہیں کہ اپنا صبح کو جاب ہے, کام کرتے ہیں سارا, مگر ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو جس کو آپ بار بار فرما رہی ہیں اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, جو پولیٹیسائز کر رہے ہیں, شاید جن کا کاروبار ہے مذہب کے نام پر مذہبی ادارے چلانا, اسلامک سینٹر بہت سارے اسی طرح چل رہے ہیں. تو یہ رویہ یہاں رہتے ہوئے جو دنیا کے اس وقت حالات ہیں, جو ٹیررزم چل رہی ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ رویہ ہمیں کہاں لے کر جائے گا؟ سوائے تباہی کے یہ رویہ ہمیں کہیں نہیں لے کے جائے گا. دیکھیے مسلمانوں کی یہ جو مسلمان ہر وقت یہ کہتے ہیں, میں سب کی بات نہیں یہاں پہ کر رہی, وہی جو ہماری مراد ہے کہ جو سینٹر ہیں, بالکل جو سینٹر میں جو مائنورٹی میں ہے, مائنورٹی ہی کہہ لیں, مگر وہ ایک انفارچونیٹلی ایک ووکل مائنورٹی ان کے پاس ریسورسز ہیں. جو مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں یا سیکولر ہیں, وہ اپنی مسلمنس کے بارے میں شاید اتنی پرواہ نہیں کرتے یا ٹو کم آؤٹ اینڈ ایکچولی speak out against these issues. مگر جو
ہمارے یہ جو سینٹر جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہاں پہ کچھ ایٹیٹیوڈز ایسے ہیں جنہیں ایڈریس کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. فار ایگزامپل, کہیں پہ حادثہ ہوتا ہے, کہیں ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے, جیسے امریکہ میں ہوا ابھی ریسنٹلی یا پیرس میں ہوا پچھلے مہینے, تو یہ اکثر بات سننے میں آتی ہے, او ہو اتنا ہیو اینڈ کرائی ویسٹ میں, دیکھو اس لیے کہ وائٹ لائیوز میٹر, اور وہاں پہ کچھ ہوتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں کہ وہاں پہ درجنوں کے حساب سے لوگ ڈیلی طور پہ مرتے ہیں اور کوئی ہیو اینڈ کرائی نہیں. اس کی کچھ چند وجوہات ہیں, کچھ انفارچونیٹ بھی ہیں. دیکھیے وہاں پہ ایک یہ چیز روٹین بن گئی ہے, ہمیں اس چیز سے ڈی سینسٹائز نہیں ہونا چاہیے. اور اسی ضمن میں پاکستانی بچوں کی جو آج برسی ہے, میں ان کی بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اس چیز کا نہایت افسوس اور دکھ ہے کہ معصوم بچوں کی جانیں انہوں نے لی. اور میرے خیال میں یہ سب ویسٹرن ممالک میں بھی ان چیزوں کا افسوس کیا جاتا ہے جب اس طرح سے بچے مرتے ہیں معصوم. ہاویور میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ صرف ویسٹ کی کیوں رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آواز اٹھائے اس کے خلاف؟ یہ بار بار بات دیکھنے میں آتی ہے, ویسٹ کچھ نہیں کہتا جب لیبنان میں لوگ مرتے ہیں, مگر ویسٹ کی صرف کیوں رسپانسبلٹی ہے؟ ہم کیوں نہیں بولتے؟ ہم کیوں نہیں بات کرتے؟ یہ صرف ویسٹ کی کیوں رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آواز اٹھائیں ان چیزوں کے بارے میں؟ اگر ہم وہاں پہ اتنے ہمارے میں کانشیسنس ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو مارجنلائز کریں, ان کی آئیڈیالوجی کو مارجنلائز کریں, تاکہ یہ ایریڈیکیٹ تو پتہ نہیں مصیبت ہوگی یا نہیں, مگر ایک جس فریکوینسی سے یہ ہوتی ہے وہ اس میں تو کچھ کمی آئے. ہمیں تو وہ بھی نہیں دکھائی دیتی. دیکھیے فرزانہ حسن صاحبہ اور ناظرین, جیسا کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں, اور اس میں ایک اہم پہلو یہ ہے جو فرزانہ بھی اٹھا رہی ہیں مسئلہ, کہ جب بیروت میں, عراق میں کچھ ہوتا ہے تو کرنے والے بھی انفارچونیٹلی ہمارے فیض سے ہی متعلقہ ہوتے ہیں, اور پھر ہمارا اعتراض یہاں ویسٹ میں بیٹھے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے ویسٹرن دنیا وہاں پہ جو ہو رہا ہے, پیرس پہ, انگلینڈ میں یا امریکہ میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس پہ ہی آواز کیوں اٹھتی ہے؟ تو میرا یہاں پر ایک گپ شپ تجزیہ یہ ہے کہ بات بڑی سادی سی ہے کہ ہم جو ویسٹرن ملکوں میں مسلمان بستے ہیں, ہمیں اپنے گھر کی فکر ہونی چاہیے. اگر کینیڈا میں کچھ ہوتا ہے, جیسا کہ ایک برس پہلے یہاں پارلیمنٹ کے باہر ایک ٹیررسٹ حملہ ہوا جس میں ایک کینیڈین فوجی کو مار دیا آئسس ریلیٹڈ ایک دہشت گرد نے, تو یہ ہمارا مسئلہ ہے, کینیڈین مسلمانوں کا مسئلہ ہے, امریکن مسلمانوں کا مسئلہ ہے, فرینچ مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی بات کریں, اپنے گھر کے مسائل کو باہر سے نہ جوڑیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے بلا تکلف ٹاک شو میں طاہر گوراب کے ساتھ. زندگی میں کچھ میٹھا تو چاہیے, مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ شکر کا استعمال ڈائبٹیز اور موٹاپے کے علاوہ بہت سی بیماریوں کا باعث بنتا ہے, اور دوسری طرف آرٹیفیشل سویٹنرز کے بھی بڑے نقصانات ہیں. اسی لیے دنیا بھر کے کروڑوں لوگ اب قدرتی اجزاء سے بنا ہوا سٹیویا ہی استعمال کرتے ہیں, اور گرینش سٹیویا کا ذائقہ اور اجزاء مارکیٹ میں موجود تمام پروڈکٹس میں بہترین ہیں. صحت مند زندگی گزاریے گرینش سٹیویا کی قدرتی مٹھاس کے ساتھ. مزید معلومات کے لیے کسی بھی قریبی فارمیسی, گروسری سٹور یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com سے رجوع کریں. When you or your loved one is injured in a car or slip and fall accident, one of the most important decisions you're going to make is the lawyer that you hire. At Alam Law, we take pride in the fact that every person who calls for a free consultation speaks to one of our personal lawyers, not just a legal assistant or agent. Call Alam Law at 416-625-2636 for a free consultation. And remember, you do not pay anything unless I win your case. Your peace of mind. Insurate group of companies insure it. Commercial insurance, business insurance, professional insurance, home and auto insurance. آپ کی ضرورت کی ہر انشورنس کا خیال رکھتے ڈیلیوری وین دی انشورنس بھی کرنے ہاں تو ہڈی زبان بولن والے ارشد محمود 647-686-6465. Branch manager, Insurate group of companies with an experience of over 40 years. Call Arshad Mahmood at 647-686-6465. 647-686-6465.
Are you involved in a car accident? Exercise your legal rights for accident benefit claims. Accident services at a reasonable charges, traffic tickets, speeding, careless driving, driving without insurance, red light, and all other driving violations. We also help in landlord and tenant matters. Our legal team serves you better. For all your legal needs, call Manan Legal Services at 416-629-8344. 416-629-8344. बिला तकल्लुफ़ टॉक शो में ताहिर गोरा आपको खुश आमदीद कहता है। अभी हम वक्फे से पहले बातचीत कर रहे थे फरजाना हसन शाहिद साहिबा से कि हमारा जो यहाँ पर ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक में मुसलमानों का जो मसला है वो अपने घर के मसाइल पर फोकस रखना है। अगर अमेरिका में कुछ होता है और उस दहशतगर्दी की कड़ियाँ हमारी कम्यूनिटी पाकिस्तानी मुसलमान किसी भी कम्यूनिटी से जुड़ें तो हमें इफ़ एंड बट की बजाय ये कहना है कि हम अमरीकी मुसलमान हैं, हम कैनेडियन मुसलमान हैं। पहले हम कैनेडियन हैं, मुसलमान बाद में हैं। पहले हम अमेरिकन हैं, मुसलमान बाद में हैं। मुसलमान या इस्लाम हमारा फेथ है, हमारा अपने खुदा के साथ बराह रास्त स्पिरिचुअल राब्ता है। मगर ये धरती जहाँ हम रह रहे हैं, जो हमारी धरती है, उस धरती में हम कितने लॉयल हैं। और ये वो बात है जो मैं फरजाना हसन साहिबा से कर रहा हूँ। मैंने अभी वक्फे से पहले भी तमहीद बांधी और वक्फे से हम वापस आए तो भी तमहीद बांधी। तो हमारे इस बिला तकल्लुफ़ गपशप में आप इस बात को कैसे लेती हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी जो मुसलमान यहाँ पे कनाडा में आते हैं बेशतर लॉ अबाइडिंग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही 9 to 5 जाते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, सारा कुछ करते हैं। मगर चंद हमारे लोग ऐसे हैं जो बहुत एंग्री हो गए हैं इन बातों के ऊपर से, और वो हर वक्त ये बात करते हैं कि ये मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, मुसलमानों के साथ वो हो रहा है। मगर अपने गिरबान में झांक के कभी नहीं देखते कि क्या क्या वजूहात हैं, क्या है। आपने कभी इस्लाम को या ये जो सो कॉल्ड इस्लामोफोबिया है उसकी कॉजेज़ कभी आपने एग्ज़ामिन की हैं कि क्यों हैं? इस वजह से भी हैं, और ये मैंने हमेशा से कहा है कि जब तक मुसलमान इस चीज़ को आके पब्लिक में कंडेम नहीं करेंगे ये इस्लामोफोबिया बढ़ेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। यू सी, क्योंकि यहाँ के ममालिक में लोगों में तो परसेप्शन यही हो गया है ना कि ये साइलेंटली मुसलमान इन चीज़ों को इंडोर्स करते हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें ये देखना है, अपने गिरबान में झांक के देखें कि क्यों इतनी रिजेंटमेंट है मुसलमानों के ख़िलाफ़, क्यों हो गई है। अगर तो जिस तरह ये सड़कों पे आ जाएंगे, जैसे मुसलमान आ जाते हैं कि जब प्रॉफिट की कोई इंसल्ट वो समझते हैं कि कोई इंसल्ट हो गई है तो करोड़ों के हिसाब से सड़कों पे निकल आते हैं, शीशे तोड़ते हैं, बसें जलाते हैं, टायर जलाते हैं। इस्लाम के ख़िलाफ़ जो सबसे बड़ी इंसल्ट है वो टेररिज्म है। तो आप टेररिज्म को क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते उस तरह से? इट्स द बिगेस्ट इंसल्ट टू इस्लाम, जो कि मुसलमान कभी उस लिहाज से प्रोटेस्ट करने को तैयार ही नहीं होते। क्या वजह, क्यों तैयार नहीं होते? बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये एंगर है, वो समझते हैं कि ये टेररिज्म बहुत हद तक जस्टिफाइड है, या वो ये भी समझते हैं कि या वो ये भी समझते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत ये वेस्ट की हुई है। कंस्पिरेसी भी है कि जी ये तो मुसलमान इस तरह कर ही नहीं सकते। वो एक अंग्रेज़ी की एक कहावत है, नो ट्रू स्कॉट्समैन, कि वो कि एक असल स्कॉट्समैन जो होता है वो कभी इस तरह की हरकत कर नहीं सकता। सो वही नो ट्रू स्कॉट्समैन वाली बात है कि जो इस तरह से कर रहे हैं वो असल में मुसलमान नहीं हैं। तो एक तो ये डिसोसिएट करने वाली बात आ जाती है, और दूसरी बात ये है कि अगर कर रहे हैं तो फिर ठीक है, क्योंकि अगर उनके हमारे अगर ये इनोसेंट बच्चे मारे जा रहे हैं तो इनके भी थोड़े बहुत मर जाएं तो कोई बात नहीं, वो तो जायज़ है। आप अगर एक जायज़ तरह से आप बदला ले सकते हैं तो वो तो उस चीज़ की इस्लाम भी इजाज़त देता है, वो ये कहते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है और बहुत सारी शिज़म्स हैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड के दरमियान। आपने कहा बहुत सारी रिजेंटमेंट है, और हमें वाज़े तौर पर लग रहा है कि अब मगरबी ममालिक में, कनाडा में भी, अमेरिका में भी, मैं बदकिस्मती से एक इस्तिलाह बरतूँगा कि कलर्ड लोगों के लिए एक शक व शुबे की फ़ज़ा बनती चली जा रही है, और उसमें मुसलमान बेचारे ही सिर्फ टारगेट नहीं बन रहे।
اب وہ ایک ویسٹرنر کو تو نہیں پتا کہ یہ جو سردار جی ہیں سکھ ہیں یا ہندو ہیں یا کرسچن مڈل ایسٹرن ہیں یا پاکستانی کرسچن انڈین کرسچنز ہیں، ان کو تو یہ سب مسلمان نظر آتے ہیں. اور اس کی وجہ آپ یہ بتاتی ہیں، اور میں آپ سے اتفاق بھی کرتا ہوں، کہ مسلمانوں کی اکثریت اس طرح اس اسلام کے نام پر ہونے والی ٹیررزم جو اسلام کے لیے انسلٹ ہے، اس پہ کروڑوں کے تعداد میں لوگ باہر نہیں آ رہے. نہیں آتے. کارٹون کا مسئلہ ہوگا کروڑوں آ جائیں گے، اسرائیل کا مسئلہ ہوگا کروڑوں آ جائیں گے. That was my point. ٹھیک ہے نا جی. تو اب وہ نہیں آ رہے تو کیسے ان کو لایا جائے، چونکہ جو میجورٹی سائلنٹ مسلمز کی ہیں وہ گرے ایریا میں ہیں. جی. وہ آپ جیسے لوگوں کی باتیں بھی سنتی ہیں جو پروگریسو اور عقل کی بات کرتے ہیں، اور وہ جو ووکل اسلامسٹ آرگنائزیشن ہے جن کا ہولڈ ہے پوری مسلمان دنیا میں بھی اور مغرب میں بسنے والے مسلمان کمیونٹیز میں بھی، وہ ان کی پیچھے چلے جاتے ہیں. تو آفٹر آل کیا اس کا سلوشن ہے؟ ابھی ایک مسلم ریفارم موومنٹ کا بھی وہاں پہ اعلان ہوا، میں بھی اس میں گیا، آپ بھی اس میں آپ کو بھی مدعو کیا تھا، آپ نہیں جا سکی. تو کیا اس طرح مسئلے کا حل یہ ہے کہ مسلمان جو پروگریسو ہیں، جو لبرل تھاٹ کے ہیں، جو اسلام کو سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں ماسک اینڈ پالیٹکس سے، وہ آگے آئیں؟ وہ کیسے آئیں؟ ابھی وہ اتنی بڑی تعداد نہیں بنی. تو کیسے اس کو حل کیا جائے؟ دیکھیے، یہی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. یہی جو کہ جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ٹیررزم ہی سب سے بڑی انسلٹ ہے اسلام کے لیے، بہت بڑی انسلٹ ہے. اب یہ دیکھیے، سعودی عربیہ نے ریسنٹلی ابھی حال میں یہ الائنس بنایا ہے، یہ 34 سنی مسلمان ملکوں کا الائنس ایک بنایا ہے ٹو فائٹ ٹیررزم. مگر میں اس چیز کے جب میں نے یہ خبر سنی تو مجھے ہنسی بھی آ گئی ایک طرح سے کہ یہ کس قسم کا الائنس ہے کہ آپ اول تو شیعہ ممالک اس میں شامل نہیں ہیں. وہ شیعہ کے خلاف تو وہ ویسے ہی جھگڑا کر رہے ہیں یمن میں اور ان جگہوں پہ، اور بشر اسد کی رجیم کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ سارا وہ پالیٹکس ان کی جو مڈل ایسٹ کی ہے وہ چل رہی ہے. مسئلہ یہاں پہ سمٹم کو اٹیک کرنے کا نہیں ہے. آئسس بہت بڑا سمٹم ہے اس چیز کا، مگر کاز تو آئیڈیالوجی ہے. آئیڈیالوجی وہ ہے جو سعودی عربیہ، مولانا مودودی، سید قطب، حسن البنا، ان لوگوں کی طرف سے ایک آئیڈیالوجی جو چلتی آ رہی ہے، جس کو امپریشنیبل مائنڈز لے کے پھر آگے بڑھتے ہیں اور پھر اپنا جہاد کو اڈاپٹ کرتے ہیں. آپ نے اس آئیڈیالوجی کو چیلنج کرنا ہے، اس کے کنسیپچول روٹس کو چیلنج کرنا ہے. جب تک یہ آئیڈیالوجی نہیں ختم ہو جاتی مسلمانوں میں سے، یہ بڑا مشکل کام ہے. کیونکہ آپ آئسس کو ختم کر دیں گے، آپ بوکو حرام کو ختم کر دیں گے، اور آئیڈیالوجی وہیں کی وہیں رہے گی. تو 10 سال کے بعد کیا پتہ کہ کوئی اور نکل آئے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو، جن کے پاس سارے نیوکلیئر آرسنل اور ان سب پہ ان کی وہ ریچ ہو. تو یہ ایک بہت انفارچونیٹلی لمبی پروسیس ہے، مگر یہ پروسیس شروع کرنے کی ضرورت ہے بہت حد تک. آپ کہہ رہی ہیں کہ پروسیس شروع کرنے کی ضرورت ہے. پروسیس جیسے مسلم ریفارم موومنٹ کے نام پہ ایک شروع بھی ہو گیا، جس میں تمام پروگریسو مسلم گروپس، مسلم کینیڈین کانگریس سے لے کے جو ہمارے ڈینش ممبر پارلیمنٹ ہیں مسٹر ناصر خادر، وہ بھی اس کو انڈورس کرتے ہیں. تو یہ مسلم جو میجورٹی ہے وہ آپ کے خیال میں جڑ جائے گی اس کے ساتھ، یا وقت لگے گا؟ میرے خیال میں وقت لگے گا، مگر یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہم جسے ترک نہیں کر سکتے. اب دیکھیے، یہ آئسس کا بار بار کہتے ہیں، ایک طرف سے سعودی عربیہ نے بڑا یہ لیڈرشپ شو کیا ہے کہ انہوں نے یہ ملٹری الائنس بنائی ہے. آپ مجھے بتائیے، وہاں پہ لوگوں کے سر نہیں قلم کیے جاتے ریپ کے اوپر سے، اڈلٹری کے اوپر سے. اول تو ریپ اڈلٹری وہاں پہ اڈلٹری پروو کرنا آسان ہے، ریپ پروو کرنا آسان نہیں ہے. صحیح. ریپ جو کرتا ہے وہ بلکہ اسکاٹ فری چلا جاتا ہے. تو وہاں پہ ایسی سو کالڈ اوفینسز کے اوپر سے وہ سر قلم وہاں پہ کر دیے جاتے ہیں. تو آئسس کیا کر رہا ہے؟ مطلب وہی کچھ کر رہا ہے نا جو سعودی عربیہ میں آلریڈی ہو رہا ہے. اپوسٹسی کے اوپر کوئی وہ رئیف بداوی جو ہیں، وہ ان کو آپ 50 کوڑے لگاتے ہیں ہر ہفتے. تو یہ آئسس اور اس میں مجھے بتائیے کہ فرق ہے کیا؟ بہت اہم بات کی، بہت اچھی آپ نے بات کی کہ ایک طرح تو سعودی عرب الائنس بنا رہا ہے آئسس کی آئیڈیالوجی کے خلاف، بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے. مگر اس کے اپنے اسٹیٹ لاز جو ہیں بدقسمتی سے وہ خود آئسس کے ہی لاز ہیں. ایبسلیوٹلی.
سب سے بڑا سنی اسلامک اسٹیٹ جو سعودی عربیہ جس کے ماڈل پہ یہ تو اسی کے ماڈل پہ بنا ہوا ہے. اچھا یہاں پہ ایک مغالطہ ہے یا ایک مبالغہ ہے, میں اس کو دور کرنا چاہوں گا کہ سنی شیعہ مسئلہ ہم نے پیچھے بیک میں دیکھا بہت کم ہوا کرتا تھا. جی میری گروئنگ اپ میں تو مجھے یاد نہیں ہے کہ اتنا تھا. سنی بنیادی طور پر شیعہ آئیڈیالوجی کے بہت قریب ہوتے تھے, امام حسین کے لیے اسی طرح کی رسپیکٹ ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا جی, اور وہ بہت اچھے طور سے بر صغیر جہاں مسلمانوں کی 50% پاپولیشن رہتی ہے وہاں پہ تو سنی شیعہ مسئلہ نہیں تھا, ایون مڈل ایسٹ میں بھی نہیں تھا. یہ مسئلہ بنیادی طور پر سلافی وہابی ورسز شیعہ تھا. اب یوں لگتا ہے کہ جیسے سلافیوں وہابیوں نے جو بہت مائنورٹی میں ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سنی کہنا شروع کر دیا تاکہ وہ ایک پولیٹیسائز کر سکیں کہ وہ تو بہت بڑی تعداد میں. بالکل بالکل. شیعہ سنی یہ مسئلہ ہے نہیں, یہ بنا دیا گیا. یہ بنیادی طور پر سلافی وہابی ورسز سنی ورسز شیعہ ہے. آپ کیسے سمجھتے ہیں اس کو؟ بالکل انفارچونیٹلی ان میں بھی ان شخصیات کا بہت بڑا ہاتھ ہے. دیکھیے مولانا مودودی جو پاکستان میں جو اتنی سیکٹیرین وائلنس ہو گئی ہے, مولانا مودودی واز بیہائنڈ یہ جو اینٹی احمدیہ رائٹس بھی جو تھے, مولانا مودودی واز بیہائنڈ اٹ, بلکہ ان کو پکڑ بھی لیا تھا گورنمنٹ نے, 14 مہینے وہ جیل میں بھی جیل کاٹ کے آئے. ان کو تو ڈیتھ سینٹنس ہو گیا تھا مگر بعد میں ان کو رہا کر دیا گیا کیونکہ پاپولیشن نہیں مانتی تھی. تو مطلب ان لوگوں نے اس چیز کو ایک تحریر کیا ہے, وہ نیریٹو وہ آج بھی موجود ہے وہاں پہ. اب وہ اتنا کیونکہ یہ پولیٹیکل ڈرامہ بن گیا ہے, اب وہ اس چیز کو ایکسیکیوٹ کیا جا رہا ہے یہ سیکٹیرین ٹینشنز میں. اب وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب چیز سامنے ایسی بھیانک شکل میں سامنے آ رہی ہے. تو یہ عراق ایران کا مسئلہ یا عراق میں جو لوگ مر رہے ہیں, یہ زیادہ مسلمانوں نے ایک دوسرے کو مارا ہے. ہم ویسٹ کو بلیم کرتے رہتے ہیں. یہ بھی ہمیں ایک نقطہ بہت اہم ہے جو سمجھنا چاہیے کہ ویسٹرن ممالک کا اکثر کہتے ہیں کہ ویسٹرن ملکوں نے مسلمان ملک پہ جا کے اٹیک کر دیا ہے. یہ بلینکٹ سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے جبکہ یہ سراسر غلط ہے. وہ وہاں پہ ریڈیکل ایلیمنٹس کے خلاف گئے ہیں. وہ مسلمان ملک کو اٹیک نہیں کر رہے, وہ تو مسلمانوں کی ہیلپ جا کے کر رہے ہیں. تو مطلب وہ ایک اگریشن میں اور انٹرونشن میں جو باریکیاں جو فرق ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیا فرق ہے اس چیز میں, اور ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیے میں یہاں پہ اپنی رائے ضرور دوں گا, ہم گپ شپ کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن ممالک کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں, جی بالکل ٹھیک ہے, اور وہ ان کے تحت بعض اوقات ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انٹرونشن بھی کر دیتے ہیں, جیسے عراق کے معاملے میں ہوئی. وہ تو بہت بڑا فارن پالیسی بلنڈر تھا, وہ تو میں ٹوٹلی آپ سے اتفاق کرتی ہوں اس معاملے میں. اس طرح کی, مگر سوال یہ ہے کہ مسلمان کیوں ہر چیز ویسٹ کے گرد ریوالو ہو کے دیکھتے ہیں؟ ان یہاں رہ رہے ہیں, انہی معاشروں کو سنفل بھی قرار دیتے ہیں, انہی معاشروں کی انٹرونشن کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یقینی طور پر میں اختلاف نہیں کرتا کہ ویسٹ کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت بہت سارے بلنڈر کرتے ہیں, ان سے زیادتیاں بھی ہوتی ہیں. وی آل آر ہیومن بینگس. لیکن سوال یہ کہ ہمیں ملک نہیں کرتا, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اپنے انٹرسٹ میں جو اچھا کام ہونا ہے کیا وہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آپ نے تو کئی کتابیں لکھی, آپ کیسے دیکھتی ہیں اس بات کو؟ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے مسلمان جو ہے نا وہ ایک میڈیول مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں آ سکے. ہم ابھی بھی اپنے آپ کو ایک ریلیجس مائنڈ سیٹ سے دیکھتے ہیں, اور ہم اسی وجہ سے دوسری کمیونٹیز کو بھی صرف ایک ریلیجس کمیونٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ورسز عیسائی کی جنگ ہے, یا مسلمان ورسز یہودی کی جنگ ہے, یا ہم ہندو مسلمان کی جنگ ہے آپس میں. وہ ایک ریلیجس مائنڈ سیٹ سے باہر نکل ہی نہیں پا رہے, جبکہ یہ باقی دنیا بہت ایڈوانس کر گئی ہے. وہ اپنے آپ کو یہاں پہ ویسٹرن ورلڈ اپنے آپ کو کرسچن نہیں, وہ پوسٹ کرسچن کہلاتے ہیں. اب وہ اپنے آپ کو ایز کنیڈین سمجھتے ہیں, ایز فرینچ پیپل سمجھتے ہیں, ایز امریکن سمجھتے ہیں. وہ آئیڈینٹیٹیز ان کی زیادہ نمایاں ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہمیں بھی ویسے ہی کرنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو پہلے کنیڈین کہنا چاہیے, بعد میں مسلمان کہنا چاہیے, مگر ہم اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکل پا رہے. چونکہ ہم مسلم امہ کے کانسیپٹ میں پھنسے ہوئے ہیں, بالکل, اور یہ ایک پولیٹیسائزڈ ہے, یہ اسلامی اداروں کی یا سعودی عرب جیسے ملکوں کی ایک سازش ہے کہ مسلمان اسی امہ کے کھیل میں رہیں اور بھول جائیں کہ ان کی بنیادی شناخت کیا ہے, یعنی وہ کینیڈین ہیں یا امریکن ہیں, یہ بات بھول جائیں. دیکھیے جیسے میں
पंजाबी पाकिस्तानी बैकग्राउंड के हैं, साउथ एशियन हमारा बड़ा हेरिटेज है, वो हमारी आइडेंटिटीज पहले आती हैं, ठीक है। जैसे इंडिया एक खूबसूरत सेकुलर मुल्क है, वहाँ मसाइल हैं, 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क है, कौन सी सोसाइटी है मसाइल नहीं होते, वहाँ भी मसाइल होते हैं, मगर वहाँ पे मुसलमान सबसे बड़ी तादाद में इंडोनेशिया के बाद रह रहे हैं और इश्यूज होते हैं, इंसानी सोसाइटीज़ में इश्यूज तो होते हैं, लेकिन ये वो बातें हैं जो हमें समझ नहीं हैं। मगर मैं अब बात को उस बात से जोड़ता हूँ जो आप अभी फरमा रही हैं कि सऊदी अरब ने अभी एक अलायंस किया, सऊदी अरब को खतरा लग रहा है आइसिस से, इसलिए सऊदी अरब आइसिस के खिलाफ हो गया। आइडियोलॉजी सऊदी अरब की वही है बदकिस्मती से। इसी तरह यहाँ पर जो कुछ ऐसे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सऊदी अरब की फंडेड हैं, वो भी आजकल आइसिस के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मुसलमानों के लिए यहाँ पे मसाइल पैदा हो रहे हैं। मगर वो उनको एड्रेस करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे। कभी कभी प्रेस रिलीज़ आ जाती है कि जी कैलिफोर्निया में जो हुआ वहाँ पे कैलिफोर्निया के शहर में वो गलत हुआ। उन प्रेस रिलीज़ की कोई वक़्त नहीं है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि वो इस मामले में एक ऑनेस्टी से काम नहीं ले रहे ना, वो प्रेस रिलीजेस जेन्युइन नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि जब तक वो जिहाद को मानेंगे कि ये जिहाद, और मैं जिहाद और टेरर को कोई सिनोनिमसली यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रही, जबकि टेररिस्ट के जहन में जिहाद और टेरर सिनोनिमस है, बिल्कुल ठीक। मगर अनफॉर्चुनेटली ये लोग जब तक इस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे या इसको कंटेक्चुअलाइज नहीं करेंगे जिहाद के कॉन्सेप्ट को, और कंटेक्चुअलाइज करके उसको शन नहीं करेंगे या रिप्यूडिएट नहीं करेंगे, ये कभी भी जेन्युइनली इस चीज़ को फाइट नहीं कर सकते। देखिए, आपने कहा कि मुसलमानों की अक्सरियत, वो जो वोकल माइनॉरिटी इस्लामिस्ट इदारे हैं, उनकी वजह से मेडिवल बनी हुई है। मेडिवल बनने की वजह से वो जिहाद को, जो 7वीं सदी की एक इस्तिलाह थी, जो अरबी का लफ्ज़ है जोहद से निकला, कोशिश के हैं, वो अपनी जगह खूबसूरत हैं उसके मानी, मगर वो ऐसे इस्तेमाल नहीं होता, वो एक वार के लिए इस्तेमाल होता है। वो जिहाद की जो वार थी वो 7th सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में थी, जब मुसलमान नए नए आ रहे थे सामने, नई कौम बन रही थी। अब स्टेट बन गई हैं, अब कोई इस्लामिक उम्मा नहीं है, ये तो कोशिश कर रहे हैं ना। तो अब पाकिस्तान ने अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, या हिंदुस्तान ने करना है, या कनाडा ने करना है, तो वो स्टेट लॉज के जरिए करना है, स्टेट आर्मी है, कोई ये नहीं है कि कोई मुसलमानों की आर्मी ने आना है या जाना है। एग्जैक्टली जी, ये मिडीवल कॉन्सेप्ट है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। वही बात है ना कि इसको कंटेक्चुअलाइज करें, इसकी अब कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो दहशतगर्द लोग हैं वो ये कहते हैं कि वो जो कॉन्टेक्स्ट जो 7th सेंचुरी अरेबिया में थे वो अब रिक्रिएट हो गए हैं मॉडर्न टाइम्स में, इसलिए जिहाद लाजिम है, उनका कहना ये है। मगर मैं हमेशा इस बात का इस तरह से जवाब देती हूँ कि कोई भी सिचुएशन आइडेंटिकल नहीं होती। जो आजकल हालात हैं वो 7th सेंचुरी अरेबिया के साथ कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकते, इसलिए जिहाद की एप्लीकेबिलिटी इस वक्त हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इस मिलिटेंट जहाद को या आम जहाद को अब डिनाउंस करने की ज़रूरत है। उसके लिए हम इज्तिहाद जो इस्लाम की एक शिक है उसको बरतें, अपनी कॉमन सेंस को बरतें, और इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि बहुत सारे इस्लाम के मुखालफीन और इस्लाम के हामी, दो एक्सट्रीम के लोग, जैसे कहते हैं कि कुरान शरीफ में कुछ ऐसी आयात हैं जो गैर मुस्लिम को जैसे मारने की बात ही करती है। तो मेरा हमेशा मौक़िफ़ ये है कि कुरान शरीफ की वो आयात वो सिर्फ उन जंगों के कॉन्टेक्स्ट में थी जब 7th सेंचुरी में वो जंगें हो रही थी। जी, मेरा यही पॉइंट है। उसके बाद वो आयात हिस्ट्री का हिस्सा हैं, उनको 21वीं सदी में इम्प्लीमेंट करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। बड़े आसान से मसाइल के हल हैं। तो इस सारे तनाज़ में आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ रिजेंटमेंट बढ़ती चली जा रही है, इस्लामोफोबिया इसलिए बढ़ रहा है। मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि चूँकि मुसलमानों की अक्सरियत सड़कों पे नहीं आ रही। जब ये कैलिफोर्निया में वाक़या होता है, पेरिस में होता है, हम 50, 60, 100 लोग तो आ गए सड़कों पे, क्यों यहाँ पर 20, 30, 40, 50 हज़ार लोग सड़कों पे नहीं निकले? टोरंटो में, अमेरिका में लाखों लोग क्यों नहीं निकले? अमेरिका में तो बहुत बड़ी मुसलमानों की तादाद है। तो अगर ये नहीं होगा तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, या जो सूरत रिजेंटमेंट बढ़ेगी, तो इसका हल क्या है?
اور دوسری بات میں جسٹ ان ایڈیشن ٹو دیٹ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے جیسے یہ تشفین ملک اور یہ جو فاروق صاحب تھے جنہوں نے یہ ابھی جو سین برنارڈینو شوٹرز تھے، انہوں نے سب مسلمانوں میں گھل مل کے یہ بات کی، 6 مہینے کی بچی بھی ان کی. اس وجہ سے ہم سارے سسپیکٹس ہو گئے ہیں. اینی باڈی ود اے مسلم ساؤنڈنگ نیم ہیز بیکم اے سسپیکٹ. اب ہم پہ اور بھی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نکلیں باہر، لوگوں کو دکھائیں کہ ہم اس چیز کو نہیں سپورٹ کرتے. اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. اسلاموفوبیا سو کالڈ بڑھے گا. اول تو فوبیا ارریشنل فیئر ہوتا ہے. بہت سارے فیئرز جو ویسٹرن لوگوں کو اسلامک پریکٹس کے بارے میں وہ جسٹیفائڈ ہیں. سیگریگیشن عورتوں کی، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، یہ سارے لیجٹمیٹ فیئرز ہیں. یہ فوبیا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مگر ہمیں ان سب کو آگے نکل کے یہ بڑھ کے کہنا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کنڈون نہیں کرتے. اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو تباہی تباہی ہے. بہت آپ نے اہم بات کی اور فکر انگیز بات بھی ہے. میں اسی کے ساتھ پروگرام ختم کرتا ہوں کہ اگر ہم خلوص کے ساتھ 21ویں صدی میں رہتے ہوئے باقی جو انسانیت ہے ان کو ایک کمپیٹیبل میسیج نہیں دیں گے، ان کو ایک رواداری کا، پیار محبت کا میسیج نہیں دیں گے. اب ہیومینٹی کا میسیج دینا ہے. اس ہیومینٹی کے میسیج کو اگر ہم نے ڈیلیور نہ کیا تو وہ بدقسمتی سے تباہی کا راستہ ہے. اور میں آپ سے متفق ہوں اور بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائیں. ناظرین، جیسا کہ فرزانہ حسن کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم نے اپنے رویوں کو خلوص سے درست نہ کیا، اور خاص طور پر وہ اسلامک آرگنائزیشن جو کینیڈا، امریکہ، مغربی دنیا میں بہت زیادہ سرگرم ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنے تھاٹ پروسیس کو ریوزٹ کریں اور اسلام کو صحیح معنوں میں ایک بہتر ہیومینٹی کے دین کے طور پر لے کر آئیں. کسی پولیٹیکل موومنٹ کے ذریعے نہیں، اپنے بیہیویئر کے ذریعے. اور ہمیں اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے جب تک ہم اسٹیٹ اور ریلیجن کو الگ نہیں کریں گے. ہم کینیڈین پہلے ہیں، امریکن پہلے ہیں، ہم پاکستانی پہلے ہیں. مسلمان ہمارا دین ہے، اسلام ہمارا دین ہے. میں مسلمان جب کہتا ہوں ہمارا دین ہے تو میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ مسلمان وہ لوگ ہیں جو اسلام کے دین پر چلنے والے ہیں. مگر مغرب میں مسلمانیت کو بھی دین سمجھتے ہیں. ہمیں ان مبالغوں کو، مغالطوں کو دور کرنا ہے. ہمارا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.